بسم اللہ ابتدا دل نشین و جاں فضا رحیم و کریم و مہرباں فقط واحد ہے خدا. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس مہمان گرامی تشریف لائے پیرس سے چودھری مزمل صاحب، اور یہاں بھی آ کے انہوں نے اپنی پرانی دوستی نبھائی، اور وہ دوستی ہے میاں محمد یونس صاحب کے ساتھ. تو میاں محمد یونس صاحب سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کی دوستی ان کے ساتھ کس طرح کی ہے اور اس کا دورانیہ کیا ہے، اور اس دوستی میں کیا کچھ آپ نے کہا ہے نمائیں دکھائے ایک دوسرے کو. السلام علیکم میاں صاحب. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ جا جو ہے بڑے اچھے مہمان یہاں جب ان کو دعوت دیتے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ انتہائی مسرت اور شادمانی ہوتی ہے. تو چودھری مزمل صاحب کے ساتھ آپ کی دوستی درینہ ہے، ذرا بتائیے کوئی پرانی یادوں سے کوئی انمول سا تحفہ بتائیے. بہت شکریہ حاج صاحب، آپ کا اور آپ کی ٹیم اور آپ کے ٹیلی ویژن چیف اور کا میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے موقع دیا. اور میری خوش قسمتی ہے کہ آج میرے ایک قریبی دوست چودھری مزمل صاحب جو کہ پیرس کے پرانے ریزیڈنٹ ہیں 40 سال سے، وہ آج ایتھنز میں ہیں اور آج میرے مہمان ہیں. مجھے ان کی میزبانی کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے لیے خوش قسمتی ہے. چودھری مزمل صاحب کے بارے میں آپ کو چند باتیں بتاؤں گا کہ چودھری مزمل صاحب پیرس میں لاکھوں پاکستانی رہنے والے ہیں، لیکن ان میں وہ لاکھوں میں سے وہ ہیرا ہے کہ جو وہاں کی بہت بڑی کمیونٹی میں بہت بڑا دل رکھنے والے ہیں. چودھری مزمل صاحب کا سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہے، اصلاحی بیک گراؤنڈ بھی ہے، اور فلاحی کاموں میں پیش رفت ہے. کسی بھی پارٹی میں، چاہے وہ پیپل پارٹی ہے، نون لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے، یا کوئی اور علماء کرام کی پارٹی ہے، یا منہاج القرآن ہے، یا جماعت اسلامی ہے، چودھری مزمل صاحب الحمدللہ وہاں پہ پیش ہوتے. اور میری خوش قسمتی ہے کہ ایک بار میں پیرس میں تھا تو چودھری مزمل صاحب نے وہاں کی صحافی برادری میں کچھ اختلافات تھے ان دنوں، تو چودھری مزمل صاحب کے پاس وہ صحافی برادری کا جو اختلاف تھا وہ پہنچا. چودھری صاحب نے اپنے گھر میں صحافیوں کو بلا کے تو صرف کہا کہ میں تو آپ لوگوں کو کھانے پہ بلایا کہ میرا خیال ہے کہ کھانے پہ مل جل کر بیٹھ جائیں گے تو ہمارے گلے شکوے دور ہوں گے. اور حاجی صاحب کے یہ الفاظ کہنے کے تھے تو وہ گلا شکوہ صحافیوں کا دور ہو گیا، اور وہ صحافی آج دن تک ایک مٹھی کی شکل میں. اس کے علاوہ حاجی صاحب کا یہ بھی کارنامہ ہے کہ بے شک حاجی صاحب کی پارٹی نون لیگ ہے، لیکن الحمدللہ ان کو شرف حاصل ہے کہ وہاں پہ کاف لیگ بھی، پیپل پارٹی بھی اور پی ٹی آئی بھی میزبانی کے فرائض حاجی صاحب ہی دیتے ہیں. اور پرائیویٹ حاجی صاحب کو یہ جاتا ہے کہ یہ ماشاءاللہ بہت بڑا دل اور صاف دل رکھنے والے، جو پازیٹیو سوچ رکھنے والے انسان سوسائٹی کو ایک راہ دکھاتے ہیں اور اس کو لیڈ کرتے ہیں، اور پھر وہ سوسائٹی ہو، کمیونٹی ہو، ادارہ، پھر وہ پرواز کرتے ہیں. ماشاءاللہ بہت خوب. اور اگر ہم پوری تاریخ کا تھوڑا سا جائزہ لیں تو میرا خیال ہے 1 گھنٹے نہیں کہ 4 گھنٹے کی فلم بن سکتی ہے، لیکن چیدہ باتیں کچھ لیتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ اگر باہر کے ممالک میں ہم لوگ پاکستانیت، قومیت اور برادری کو اوپر لے جانا چاہیں تو ایسے ہی بہترین دوست حاجی صاحب جیسے نمودار ہوتے ہیں، اور یہ نمودار ایسے ہوتے ہیں کہ فصل ایک اور نئی نسل اگتی ہے. تو آئیے حاجی صاحب یہ بتائیں کہ آپ یونان میں رہے پہلے؟ ماشاءاللہ میاں صاحب جبکہ پیرس میں تو کافی عرصہ گزر چکا ہے، ادھر اجاز پیارا صاحب بھی تھے، تو جو انہوں نے باتیں کی ہیں تو بڑی خوشی ہوئی ان سے. ابھی پرانی یاد جو ہے انہوں نے بتایا مجھے کہ میں آپ کے گھر بھی گیا تھا تو مجھے اور بھی خوشی ہوئی. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اور جہاں میں 77 میں ویسے میں آیا ہوں
ادھر یونان میں، تو اس وقت ماحول اور تھا. اب اس وقت ابھی اتنی خوشی ہوئی. ویسے تو میں تقریباً 53 کنٹریز میں گیا ہوں، کیونکہ شپ میں بھی تھا، ادھر ادھر بھی، جرمنی میں بھی کام کیا، 73 سے لے کے 75 تک، سعودی عرب میں بھی رہا، سیریا میں بھی کام کیا، جہاں بھی. تو جہاں بھی میں گیا ہوں وہاں اگر کوئی آدمی جاننے والے ہیں تو وہاں مزہ ہو رہی ہے. اور ادھر جو آ کے دیکھا ہے محبت پیار الحمدللہ، جو کیونکہ میرا ایک میرج ہال ہے ادھر پیرس. ویلکم بیک. چودھری مزمل صاحب کی باتیں جو ہے انتہائی انمول ہیں ہمارے لیے. اور یہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے جو مفید مشورے ہیں وہ ہم سب تک پہنچیں گے، اور شاید یہاں کے حالات بھی انہی کے مشورے سے اور بہتر ہو جائے. تو سیاسیات کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ سیاسیات، اگر کسی ملک میں سیاسی پارٹیاں نہ ہو تو کیا اجارہ داری قائم ہوگی؟ اور سیاسی پارٹیوں کے ساتھ کس طرح کا جو ہے رد عمل آتا ہے کسی ملک کی سیاسی پارٹیوں سے؟ کیونکہ ہم لوگ اگر سیاسی پارٹیاں بناتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ ہمارے ملک کا فائدہ ہوگا، کیونکہ ایک دوسرے سے مشورہ کریں گے، ایک دوسرے کو بتائیں گے کس کی غلطی ہے کس کی نہیں ہے. تو جو میجارٹی کہے گی اگر اس کو تسلیم کیا جائے تو وہ بہتر ہے. دوسرا جو ہے دینی حوالے سے بھی ہم لوگ جو ہے اگر اکٹھے ہوتے ہیں تو دینی حوالے سے بھی ایک دوسرے سے مشورہ کر کے جو دین ہمارا کہتا ہے اگر اس طرف چلتے ہیں تو میرے خیال میں کوئی آدمی بھی گھاٹے میں نہیں رہے گا. بہت خوب. تو جب پاکستان سے کوئی ایسا لیڈر آتا ہے پیرس میں اور اس کو آپ بہترین طریقے سے ڈیل کرتے ہیں تو ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے بیرونی دنیا کے لیے جو ہم باہر رہتے ہیں؟ دیکھیں جی، جو تعلق ہے چاہے پاکستان سے کوئی آئے، چاہے ادھر فرانس میں ہو، چاہے یونان سے آئے یا کہیں سے آئے، اگر اس کو صحیح طریقے سے ہم ویلکم کرتے ہیں تو میرے خیال میں کہ وہ کبھی بھی آدمی جو ہے وہ بھولے گا نہیں، وہ ہمیشہ یاد رکھے گا. اسی طرح دیکھیں شاہد اللہ صاحب سینیٹر ہمارے پاس آتے تھے، اور بھی دوست کافی ادھر آئے ہیں، سب کو اپنا اسحاق ڈار صاحب آتے رہے ہیں، سارے بلاول صاحب آتے رہے ہیں، جتنے بھی ہم مل کے، چاہے ہم کوئی پیپل پارٹی کا ہے، نون لیگ کا ہے، کاف کا، ہم لوگ جو ہے دوست ہیں نا، یہ سارے ہم نے یہی کہتے ہیں کہ ہم نے ایک پلیٹ میں کھایا ہے. پارٹی ایک علیحدہ چیز ہے، لہذا جو ہے ان کو ملیں، مل کے چلو جی کوئی ان سے مشورہ لیں، کوئی ان کو اپنی جو مشکلات ہیں، اپنی جو پرابلم ہیں ان کو بتائیں. ابھی بھی ایمبیسی میں بھی ہم لوگ جاتے ہیں اور جا کے ان سے بھی یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں دیکھو یہ ابھی PIA کی یہ مطلب پرابلم ہوئی ہے، کتنے لوگ فوت ہو گئے ہیں، ان کو جنازے پہ نہیں جا سکتے. بہرحال یہ ہے کہ چلو جتنا ہو سکتا ہے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. فرانس میں ہماری پاکستانی صاحب اور فرانس میں ہمارا تجارتی جو شعبہ ہے وہ کیسے پنپ رہا ہے، اس کے متعلق ذرا بتائیے. فرانس میں جی جو میرے تجربے کے حساب سے الحمدللہ جن لوگوں نے محنت کی ہے اور ایمانداری سے چلے ہیں وہ بہت ہی آگے نکل چکے ہیں، اور اتنی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے ان کے کاروباروں کو. تو میں یہی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں اپنے محنت کی ہے، جنہوں نے پہلے جو ان کے 30 سال پیچھے جائیں تو وہ کیا، میری بھی یہی عادت تھی کہ میں رنگ کا کام کرتا تھا، سمجھے. تو اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ اپنا الحمدللہ اس سیٹ پہ میں کفمین برودر، پیوک کمپنی، بتیک کمپنی، فرانسکو تاج، یہ بڑی بڑی کمپنیوں کے ساتھ میں نے کام کیا. تو وہاں جو ہے وہ اپنا ابھی بچوں کا بھی یہی تھا کہ بچوں کو بھی اسی لائن میں لگایا ہے. ابھی یہ ماشاءاللہ 3 بچے میرے انجینئر ہیں. اب وہ اپنا ایک بیٹا جو ہے وہ اس کا شیئر بھی ہے کمپنی میں اور وہ انجینئر بھی ہے. تو دوسرے بھی وہ اپنے سارے مل کے الحمدللہ 5 بیٹے ایک ہی کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی آپ کی جو ہے گفتگو رہی. اور یہ پروگرام گل ناز کی جانب سے دیا جا رہا ہے. ایک وقفہ دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ٹی وی فر یو کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اپنی رائے ضرور دیں اور بیل آئیکن کی گھنٹی بجانا نہ بھولیے گا. آئیے ہم اپنے مہمان بہترین جو کہ
قدم سے قدم ملا کے پیرس پورے میں اپنا ڈنکا بجا رہے ہیں، ان کو یہ توفیق بھی ملی کہ انہوں نے اپنے بچوں کی بہت بہترین پرورش کی، اور والدین کے لیے ایسے ہی والدین کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ بچوں کی اچھی نشو و نما کریں اور بیرون ملک سفیر کا کام دیں۔ ہم سب جو ہے ایک ایک آدمی سفیر ہیں، اور ہم شکر گزار ہیں آپ کے چودھری مزمل صاحب، آپ تشریف لائے، بہت بہت مہربانی کہ آج آپ نے ہمیں انتہائی خوش دلی سے وہ تمام کچھ بتایا اور سچائی پر مبنی بتایا کہ آپ رنگ بھی کرتے رہے اور آپ یہ بھی کرتے رہے اور آپ کیا کیا کچھ نہیں کرتے رہے، لیکن رزق حلال بچوں کے خون میں دیا اور آج اس کا ثمر آپ کو مل رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔